की امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے دوران جنگ کے دوران اس وقت سیز فائر چل رہا ہے۔ یہ سیز فائر بیسیکلی 22 اپریل تک تھا، جس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن اب دنیا کی جو ٹاپ ڈپلومیسی ہے، جس میں پاکستان اپنا بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ عباس عراقچی صاحب پاکستان کے دورے پہ ہیں، پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وہ مسقط روانہ ہو گئے، اور مسقط کے بعد دوبارہ وہ پھر پاکستان آ گئے، اور اب یہاں سے پاکستان سے ہو کے وہ رشیا ماسکو جائیں گے۔ تو دوسری جانب ٹرمپ پہ حملہ ہوا ہے، تو کیا یہ ایک اس طرح سے ایک نیا سینیریو تو نہیں پیدا کیا جا رہا کہ ایران پہ حملہ کیا جائے؟ ناظرین، 1 مئی سے پہلے اگر ٹرمپ ایران پہ حملہ کرتا ہے تو اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ اس کے بعد اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اسے مخالف پارٹی سے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی، چونکہ 4 ماہ کے بعد مڈ ٹرم وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ان سے پہلے جو بھی ٹرمپ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا۔ لیکن ٹرمپ کے پاس اس وقت فی الحال صبر نہیں نظر آ رہا، جبکہ ایران کتنی برداشت دکھاتا ہے۔ اگر ایران اپنے آپ کو سروائیو کر جاتا ہے، 2-3 ماہ تک کر جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ٹرمپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ مڈ ٹرم الیکشن کے بعد ٹرمپ کے پاس وہ اختیارات نہیں رہیں گے جس کے مطابق اس کو سینٹ سے منظوری لینی ہوتی ہے، قرضہ لینا ہوتا ہے، ایڈ لینی ہوتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آج اس نے عرب امریٹس کو بھی دفاعی سامان مہیا کرنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ اس کو بھی آئرن ڈوم اور باقی ریسیپٹر وغیرہ دیے جائیں۔ تو ہونے یہ جا رہا ہے، دوسرا اپنا ہرمز کا بند ہے، اس کا ابھی حصار باقی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یہاں سے ایران کے کوئی کشتیاں یا جہاز نہیں نکل سکتا، جبکہ ایران جو ہے اس وقت ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اسرائیل نے لبنان پہ دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں، مسلسل سیز فائر کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو لگ یہی رہا کہ یہ جنگ جو ہے دوبارہ خطے میں کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان اپنا بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ عباس عراقچی صاحب اس وقت پوری دنیا سے رابطے میں ہے۔ ٹرمپ جو ہے یہ احمقانہ بے وقوفی دوبارہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کے امن کو فی الحال اس وقت شدید خطرات لاحق ہے۔ ایران ایک ہی بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ وہ یورینیم کے انریچمنٹ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اور ابنائے ہرمز پہ اس کا کنٹرول باقی رہے گا۔ لیکن اگر ایران ان نکات سے پیچھے نہیں ہٹتا، ابنائے ہرمز کو وہ نہیں کھولتا اور یورینیم کے انریچمنٹ کو اگر وہ نہیں چھوڑتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو پچھلے چند ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے پچھلے سال جون میں دیکھا۔ دوسری جانب حزب اللہ، حماس اور ہوتیز، یہ تینوں بھی اس جنگ میں کودنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو ناظرین، فی الحال جو ہے مشرق وسطیٰ اس کا امن جو ہے ابھی تک اس کے لیے کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں نکالا گیا۔ امریکہ جو ہے اس پہ کسی ملک کو بھی اعتماد نہیں ہے۔ پاکستان اگرچہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن امریکہ کا اعتماد کوئی بھی ملک حاصل نہیں کر سکا کہ کیا ان ڈائیلاگ کے دوران وہ حملہ نہیں کرے گا۔ ٹرمپ ہر روز ایک نیا اپنا بیان جاری کرتا ہے، ایران پہ کبھی وہ ناکہ بندی کی بات کرتا ہے، کبھی ایران کی تاریخ کو مٹانے کی بات کرتا ہے، کبھی ایران کی تہذیب کی تباہی کی بات کرتا ہے۔ اب یہی بات نتن یاہو نے کرنی شروع کر دی ہے کہ ہم ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ لیکن فی الحال دیکھنا یہ ہے کہ ایران ان ساری باتوں کو کس طرح سے لیتا ہے اور کس طرح سے اپنی ڈپلومیسی لے کے آگے دنیا میں چلتا ہے۔ ایران اب تک کے لیے فاتح ہے۔ ناظرین، امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ جب بڑی طاقتیں ٹوٹتی ہیں تو وہ اسی طرح سے، جس طرح سے اب ہو چکا ہے، دنیا سے وہ مدد کی اپیل کرتی ہیں، جیسے کہ یورپ سے مانگ رہا ہے، نیٹو سے مانگ رہا ہے۔ ابنائے ہرمز جو جنگ سے پہلے بھی کھلا تھا، تو ابنائے ہرمز اب بند ہے، تو اب ٹرمپ جو ہے رجیم چینج سے ہوتا ہوا ابنائے ہرمز پہ آ چکا ہے کہ ابنائے ہرمز کو کھولا جائے، اور ابنائے ہرمز سے دنیا کی ٹرانسپورٹ اور ترسیل کو چلایا جائے۔ دوسری طرف امارات بھی یہی بات کر رہا ہے کہ اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ دنیا کی ٹرانسپورٹ جو ہے 20% تیل کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ابنائے ہرمز کے راستے سے ہوتی ہے۔ تو ناظرین، فی الحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ویک جا رہا ہے، اس ویک کے اینڈ پہ کیا نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن فی الحال دیکھنا تو یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے دنیا کسی ایسی سمت میں نہیں پہنچی کہ اس کو کوئی تسلی بخش جواب مل سکے سپر پاورز کی جانب سے۔ فی الحال ایران جو ہے
وہ اپنے نکات پہ ڈٹا ہوا ہے، اور امریکہ اس بات پہ بضد ہے کہ ابناء حرمت سے ایران کا کنٹرول ختم کیا جائے اور ایران کے پاس جو یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کی جائے۔ تاہم ایران ان دونوں باتوں سے ابھی تک انکاری نظر آ رہا ہے۔ کل تک کیا ہو، عباس عراقچی صاحب ماسکو کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، اس کے بعد جو پیغام ہوگا وہ دنیا کو بتا دیا جائے گا کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور ایران کیا چاہتا ہے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔